अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मोहम्मद इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्शल्लाह क्या होता है और हमारे मुल्क में जितनी भी हमारे मुल्क की 74 या 75 साल लाइफ है उसमें मार्शल्लाह कितनी दफ़ा लगा है, और साथ थोड़ा सा ये भी तजिया करेंगे आया हमारे हमसाया मुल्कों में भी क्या मार्शल्लाह लगता रहा है और मार्शल्लाह मुल्की मफाद में है या मुल्क के नुकसान में है। तो इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोस आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेंगी। नाजरीन, मार्शल्लाह जो होता है इसमें मुल्क की बागदौड़ फौज का सरबराह संभाल लेता है। यानी कि अगर जमहूरी हुकूमत है तो उस जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करके उस वक़्त का जो आर्मी चीफ होता है वो मुल्क का सरबराह बन जाता है। उसको मार्शल्लाह कहते हैं। उसमें आइन मुअत्तल कर दिया जाता है, बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म, सदर, गवर्नर्स, असम्बलियाँ सारी जो हैं वो ख़त्म करके मुल्क में सम टाइम एमरजेंसी भी नाफिज कर दी जाती है और मुल्क की तमाम बागदौड़ जो है वो फ़ौज के सुपुर्द आ जाती है और उसका सरबराह फ़ौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो होता है। पाकिस्तान की तारीख में अब तक 4 दफ़ा मार्शल्लाह का नफाज हो चुका है। जो पहले 2 मार्शल्लाह थे उनकी मुद्दत 13-13 साल थी और जो दरमियान वाला मार्शल्लाह था उसकी मुद्दत 11 साल थी, और आखिरी मार्शल्लाह जिसके बारे में आप सब यकीनन जानते होंगे क्योंकि मेरी एज से तो बड़ा है जो जनरल ज़िया का मार्शल्लाह है, लेकिन मैंने मुशर्रफ का मार्शल्लाह देखा है। तो आखिरी मार्शल्लाह जो था वो जनरल मुशर्रफ का था, जो किसी न किसी तरह 2008 तक कायम रहा और 2008 में जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो उसके बाद फिर जमहूरी हुकूमत शुरू हुई। दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह कह सकते हैं कि जमहूरियत के नतीजे में जो हुकूमत होती है उसका सरबराह वज़ीर आज़म होता है, और जो मार्शल्लाह होता है उसमें मुल्क का सरबराह या वज़ीर आज़म के बराबर या सदर के बराबर या तमाम ओहदे जिसके पास होते हैं वो फ़ौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। पाकिस्तान की जो 74-75 साल लाइफ है उसमें 41 साल जमहूरी हुकूमतें रही हैं और 33 साल तकरीबन मुल्क में मार्शल्लाह का नफाज रहा है। पहला मार्शल्लाह सिकंदर मिर्ज़ा ने नाफज किया जो कि 7 अक्टूबर 1958 को वो नाफज हुआ, और उस वक़्त के वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान को मुअत्तल करते हुए उन्होंने जो फ़ौज के कमांडर इन चीफ थे जनरल अयूब ख़ान उनको चीफ मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया। ठीक 20 दिन बाद जनरल अयूब ने ये देखा कि मेरे पास पूरे इख्तियारात नहीं आए, तो उन्होंने ठीक 20 दिन बाद यानी 27 अक्टूबर 1958 को उन्होंने जो थे सिकंदर मिर्ज़ा उनको भी फारिग कर दिया और तमाम के तमाम जो निज़ाम था उस पर काबज़ हो गए और मुल्क में मुकम्मल तौर पर मार्शल्लाह का नफाज कर दिया। नाजरीन, जनरल अयूब ख़ान का जो मार्शल्लाह है वो 1965 तक किसी न किसी तरह चलता रहा, और 1965 के मुतनाज़ा इलेक्शन के बाद मुल्क में जनरल अयूब के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हो गई जिसको अयूब ख़ान हटाओ मुहिम था। ये मुहिम इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई कि अयूब ख़ान को इक़्तिदार से अलहदा होना पड़ा। लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किए, मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो गए उनके ख़िलाफ़, तो उनका फिर मार्शल्लाह जो है चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहना जो है वो उनके बस में नहीं रहा और उनको जो है मुल्क की बागदौड़ वो जनरल याह्या के सुपुर्द करनी पड़ी। इस तरह नाजरीन 25 मार्च 1969 को उन्होंने जो है वो जनरल याह्या खां को जो उस वक़्त के कमांडर इन चीफ थे उनको चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया,
اور خود حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ تو ان کا جو دور اقتدار ہے جنرل یحییٰ کا، انتہائی پاکستان کے لحاظ سے پاکستان کی تاریخ میں انتہائی گندا دور حکومت تھا، اور اسی کے نتیجے میں ہمارا ملک جو ہے وہ دو لخت ہوا۔ ان کا جو دور تھا وہ کسی نہ کسی طرح 1971 تک چلتا رہا، اور سقوط ڈھاکہ کے بعد، یعنی کہ اس میں جو الیکشن ہوئے تھے جس میں وہ شیخ مجیب جو تھے زیادہ سیٹیں جیت گئے تھے، لیکن ان کو جو وزارت ہے وہ نہیں دی گئی اور ان کو باغی کہا گیا۔ تو اب جا کے سمجھ آتی ہے کہ یہ سارا کھچڑی جو اب پک رہی ہے ہمارے ملک میں ان دنوں بھی پکی ہوگی۔ تو اس طرح اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، شاید وہ کیمرہ کے سامنے باتیں کرنی غلط ہوں۔ تو 1971 تک وہ قائم رہا، اور سقوط ڈھاکہ کے بعد ان کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ملک کی جو باغ دوڑ ہے وہ بھٹو صاحب کے پاس آ گئی۔ بھٹو صاحب کا جس طرح بھی دور چلتا رہا، جو اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی لولا لنگڑا دور ہی رہا، اور اس کے بعد جو تیسرا مارشاء اللہ ہے وہ بھٹو صاحب کی حکومت کو ختم کر کے 5 جولائی 1977 کو جنرل جو ہیں ضیاء الحق انہوں نے نافذ کیا، اور انہوں نے اپنے اعلان میں یہ کہا کہ تمام جو ہیں اسمبلیاں ختم کر دی گئی ہیں، گورنر ختم کر دیے گئے ہیں، البتہ آئین جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے ختم نہیں کیا گیا، اس کی کچھ جو شقیں ہیں ان کو فریز کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح 1977 میں پھر جنرل ضیاء الحق کا دور آ گیا، اور جو تقریباً 11 سال تک چلتا رہا، اور 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ایک طیارے کے حادثے میں بہاولپور میں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ملک میں جمہوریت کا تسلسل بنا، اور اس کے بعد پھر بینظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ ناظرین، بدقسمتی سے یہاں پہ میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یحییٰ کے ماشاء اللہ کے علاوہ ایوب کے ماشاء اللہ میں بے شمار ڈیمز بنے، ملک میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ جنرل ضیاء کے دور میں بھی جو میری معلومات ہیں، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے، اس میں بھی چیزوں کی قیمتیں 10 سال بعد پیسوں میں بڑھی تھیں۔ جو مشرف کا دور تھا اس میں بھی کافی حد تک حالات سٹیبل رہے، گو کہ ان ادوار میں جب ضیاء الحق آئے تھے تو افغانی پاکستان آ گئے تھے، اسلحہ آیا تھا، ان کے ذریعے کلاشنکوف کلچر آیا تھا، اور یہی کچھ پھر ہوا مشرف کے دور میں بھی، کہ جب ہم ان کی جنگ کا حصہ بنے افغانستان کی امریکہ کے ساتھ، تو پھر ہمارے ملک میں دہشت گردی کی بہت ہی شدید لہر آئی تھی، جس میں ہزاروں پاکستانی شہید ہوئے تھے۔ تو اس میں جو میں نے تجزیہ ناظرین کیا ہے کہ جمہوری حکومتوں سے جو یہ والی حکومتیں ہیں یہ قدرے بہتر رہی ہیں۔ جو 1985 کے بعد جمہوریت آئی ہے، سب سے زیادہ ستیہ ناش اس جمہوریت نے ہمارے ملک کا کیا ہے، جس نہج پر ہمارا ملک اب پہنچ چکا ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین پھر باریاں لیتے رہے نواز شریف، بے نظیر نواز شریف، اور پھر جو ہے چوتھا مارشاء اللہ جو ہے وہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے حکومت پر قبضہ حاصل کر لیا، اور ان کو جیلوں میں بند کر دیا۔ اور وہ آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ کس طرح سری لنکا سے جہاز میں آ رہے تھے، اور بے شک وہ جس طرح کے بھی تھے، ملک کے پاکستان کے آرمی چیف تھے، ان کو کہا کہ اپنا جہاز انڈیا میں اتار لو، لیکن ان کا نیچے رابطہ ہو گیا اپنے جو فوج کے افسران ہیں، بہرحال کسی نہ کسی طرح انہوں نے کراچی میں جہاز اتار کے ملک کی جو کمان تھی، باغ دوڑ تھی، اس پہ قبضہ کر لیا، اور ان کا جو ہے تقریباً 9 سال تک وہ ان کا دور حکومت چلتا رہا۔ نواز شریف صاحب ملک بدر ہو گئے، خود ساختہ جلا وطنی انہوں نے اختیار کر لی، اور 2008 میں جب
بینظیر اور نواز شریف کو پاکستان آنے کی اجازت دی، تو 2008 میں پھر مشرف مستعفی ہو کے باہر چلے گئے، اور اس کے بعد پھر جمہوریت شروع ہو گئی، جو آج تک لولی لنگڑی جمہوریت چل رہی ہے، اور ملک ہمارا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے تباہی کے دہانے پہ۔ آپ سب لوگوں کے نوٹس میں ہے کہ جو حالات ملک کے اب ان جمہوری حکومتوں نے کر دیے ہیں، وہ کس نہج پر چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح ناظرین، جو پہلے 2 ماشاء اللہ تھے وہ 13 سال چلے، اس سے اگلا جو ماشاء اللہ تھا، تیسرا ماشاء اللہ جنرل ضیاء الحق کا، وہ 11 سال تک چلا، اور جنرل مشرف کا ماشاء اللہ جو تھا وہ تقریباً 9 سال تک محیط رہا۔ تو ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا، جو ہم سے بہت رقبے میں، آبادی میں، وسائل میں بہت بڑا ہے، فوج ان کی بہت بڑی ہے، وہاں پہ آج تک ایک ماشاء اللہ بھی نہیں لگا، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں انشاءاللہ اس پہ بھی میں نے ریسرچ کی ہے، وہ کسی دن آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح شروع میں ہی ہمارے ملک میں قائد اعظم صاحب جو تھے، انہوں نے اقتدار جو ہے وزیر اعظم کی کرسی نہیں سنبھالی، وہ بن گئے گورنر جنرل۔ اسی طرح انڈیا میں جو تھے، انہوں نے جو گورنر جنرل کی ایک اعزازی کرسی تھی وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دی، اور جو جواہر لال نہرو تھے وہ وزیر اعظم بنے۔ تو شروع میں ہی ڈفرنس آگے تھے اقتدار میں ہمارے اور انڈیا کے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی جو آرمی ہے وہ وزیر اعظم کے نیچے ہے، جبکہ ہماری آرمی جو ہے کاغذوں میں وزیر اعظم کے نیچے ہے، لیکن عملاً وہ وزیر اعظم کے نیچے نہیں ہے۔ تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس بارے میں بتاؤں گا۔ امید ہے کہ ماشاء اللہ کے متعلق کتنا عرصہ رہا، کون کس جنرل نے ماشاء اللہ لگایا، آپ کو معلومات حاصل ہو گئی ہوں گے۔ ویڈیو کو لازمی لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔